الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق كولدته يومئذ رجع يوم ولدته أمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذوالحجہ کا مہینہ جس وقت شروع ہوتا ہے تو اسلام کی دو عظیم عبادتوں کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر اجاگر ہوتا ہے. ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی. یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق براہ راست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے. حج بیت اللہ ایک عظیم عبادت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی ادائیگی کا نام ہے. حج بیت اللہ کے اندر کیے جانے والے جتنے بھی افعال ہیں اگر انسان غور کرے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ آپ کے گھرانے کے جو دیگر افراد ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کا لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی سنتوں کی ادائیگی بھی حج کے موقع کے اوپر انسان ایک حاجی ادا کرتا ہے. چنانچہ آپ غور کریں، منا کے میدان کے اندر جانا، عرفات کے میدان کے اندر جانا، مزدلفہ کے میدانوں کے اندر جانا، رمی جمرات کرنا، شیاطین کو کنکریاں مارنا، پھر 10 ذوالحجہ کو قربانی کی سنت کو ادا کرنا، یہ سارے افعال ایسے ہیں جو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. صفا مروہ کرنا،
آب زمزم پینا، یہ حضرت مائی ہاجرہ جس وقت اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا اور مروہ کے اوپر دورے لگا رہی تھیں، اللہ کو آپ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے یہ حج کے ارکان میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ ایک حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جتنی تک دیر تک یہ ارکان وہ ادا نہیں کر لیتا۔ آب زمزم کا پینا اور قربانی کرنا، اس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ گویا بیت اللہ کے اندر جا کے، حرم کی حدود کے اندر جا کے جتنے بھی افعال آپ نے ادا کرنے ہیں وہ ابراہیمی سنتوں کی ادائیگی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے لیے جو خدمات تھیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ انسان اگر غور کرے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے ننھے اسماعیل کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے آئے ہیں، جہاں پہ گھاس پھوس کا تنکا بھی نہیں ہے، وادی غیظ زیر زرع، انسانی بستی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، نہ بندہ ہے نہ بشر ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چرند پرند ہیں۔ جنگل بیابان لک دک جنگل کے اندر اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑ آنا، اور یہ بھی نہ پوچھنا کہ مولا ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد آباد کرنے کے اندر قربانی کا درجہ رکھتی۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی قدر اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کا یہ مقام ہمیں یہی بات جو ہے نا وہ بتا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع کے اندر تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہوں، جس جگہ کے اوپر گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، نباتات نہیں ہیں، سبزہ نہیں ہے، کھانے والی کوئی چیز نہیں ہے، لگ دگ جنگل کے اندر، جنگل بیابان کے اندر
جہاں خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، وحشت بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف کی کیفیت بھی ہے، لیکن تیرے حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری عزت اور عظمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے یہودیوں کو ایک سوال کا جواب بھی جو ہے نا وہ مل جانا چاہیے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا، یہ پیغمبر جو ہے ابراہیمی پیغمبر نہیں، ابراہیم کو نہیں مانتا، ہم سچے ابراہیمی ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ اجی دلیل یہ ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور یہ تو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے، عزت والے، شرف والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جتنی عزت اور شرف اور مقام اور مرتبہ تو نے بیت اللہ کو دیا ہے، روئے زمین کے اوپر کسی اور مکان کو اتنا جو ہے نا درجہ نہیں ملا۔ اس کا اقرار تو حضرت ابراہیم بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اتنی عزت والا گھر، اتنا شرف والا گھر کہ اللہ خود کہتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے پہلا گھر بنا ہے تو بیت اللہ بنا ہے۔ روئے زمین کے اوپر اگر سب سے پہلی عمارت کھڑی کی گئی ہے تو بیت اللہ جو ہے نا وہ کھڑی کی گئی ہے۔ ساری زمین کا محور اگر ہے تو بیت اللہ ہے، ساری زمین کا مرکز اگر ہے تو بیت اللہ ہے، ساری زمین کو جس جگہ کے اوپر سے پھیلایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر جو وہ کی گئی ہے وہ بیت اللہ ہے۔ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، جو مکے کے شہر کے اندر جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے، مبارکن، مبارکن۔ ادھر فرمایا عند بیتک المحرم، تیرا گھر حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ کیا ہے اس کی عظمتیں اور عزتیں؟ اجی مبارکن، وہ برکتوں والا گھر ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے توحید کا مرکز ہے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا جو ہے نا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ وہ گھر عزت اور تعظیم والا گھر ہے۔ اس کی عزت اور عظمت کو اگر کسی انسان نے دیکھنا ہو، اللہ کہتے ہیں فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ اس کی عزت کی طرف اشارہ ہے۔ فیہ آیات، میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، کوئی دو چار نہیں، سارا حرم جو ہے نا میری قدرت کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ نشانی دیکھنی ہو تو بیت اللہ کے اندر آج بھی جو ہے نا میرے ابراہیم جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا کرتا تھے، آج بھی وہ پتھر بطور نشان کے موجود ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جتنی حرمت اس گھر کی ہے، جتنی تعظیم اس گھر کی ہے، کسی اور گھر کی نہیں ہے۔ اس حرمت والے، عزت والے، شرف والے، اونچے مقام اور مرتبے والے گھر کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو جو نہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں گھاس پھوس نہیں، تنکا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ قربانی تو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ انسان تصور تو کرے ایسے جنگل کے اندر اپنے بیوی اور نومولود بچے کو چھوڑنا، یہ ابراہیم کا ہی جگرا ہے، کسی اور انسان کا جگرا نہیں ہو سکتا، یہ ابراہیم کی ہی قربانی ہے۔ قربانی اس اخلاص سے کرو، اے قربانیاں کرنے والوں، جانور ذبح کرتے ہو تو پہلے ابراہیم والا اخلاص اندر جو ہے نا وہ پیدا کرو، جس نے اللہ سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کیوں جو نہ چھوڑو، ایسا کیوں کرو۔ حج اور قربانی جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی جو ہے نا قبولیت کا شرف جو ہے نا ملے۔ میرے ابراہیم کے اندر اخلاص جو ہے نا وہ بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔
منبع اخلاص شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر خود ہی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میری اولاد اس جگہ کو آباد کرے، تیرے گھر کو آباد کرے. کیسے آباد کرے؟ یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ روزے رکھیں، تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، صدقے دیں، خیرات کریں، جہاد کریں، نیکی کے کام کریں. فرمایا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. معلوم ہوتا ہے اللہ کے گھروں کی سب سے بڑی آبادی جو ہے نا وہ نمازی کرتے ہیں. بے نماز انسان جو ہے نا اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا. حکمت کیا ہے اس لفظ کے بیان کرنے میں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری آل اولاد اس گھر کو آباد کرے، نماز کو قائم کرے. یوں نہیں کا روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے. نماز کا تذکرہ کیا، دیگر عبادات کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ساری باتوں کی سید عبادت ہے، اس لیے کہ نماز ساری باتوں کے اندر اونچے درجے کی سردار عبادت ہے. اس لیے جو نے نماز کا تذکرہ کیا. عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز. سب سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے؟ آپ نے کہا نماز. نماز سب سے زیادہ افضل عبادت. یہ ہے ابراہیمی پیغمبر. یہودی کہتے رہے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے رہے ابراہیمی ہیں. اللہ کا پیغمبر بھی جو نا سب سے افضل عبادت نماز کو قرار دے رہے ہیں. اور ابراہیم بھی اپنے بچے کو اور بیوی کو جس وقت بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وجہ یہی بتا رہے ہیں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. آج جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں وہ سچے ابراہیم. جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلائیں. ابراہیمی بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ایک سچا نمازی ہی ابراہیمی ہو سکتا ہے. اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو پھر آگے جو ہے نا وہ دعویٰ کیسے کرے گا کہ میں نے قربانی کیا جی اس لیے میں ابراہیمی ہوں، میں نے حج کیا جی اس لیے میں ابراہیمی ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو نماز ہے. آگے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بڑی دلچسپ جو ہے یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے میرے رب، جتنی میری طاقت تھی میں نے کر دیا، جتنے میرے اندر سکت تھی تیرے گھر کو آباد کرنے کی، بیت اللہ کو تعمیر بھی کیا، اپنے گھر کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچے کو یہاں پہ لا کے آباد بھی کیا. جتنی بات کا مکلف میں تھا میں نے تو کر دیا. اب اگلی بات تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے، لوگوں کی دلوں کی خواہش بنا دے کہ وہ بیت اللہ کی طرف آنے والے ہوں. لوگوں کی دلوں کی تمنا جو ہے وہ بنا دے کہ وہ شوق ان اپنے دل کے اندر پالنے لگ جائیں. ہائے کب وہ وقت آئے ہم اڑ کے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اندر چلے جائیں. ہائے کاش میری موت ہی وہاں پہ واقع ہو جائے. ہائے کاش بقیہ زندگی کے سارے ایام بیت اللہ کے اندر گزارنے نصیب ہو جائیں. لوگوں کے دلوں کی تمنا یہ بنا دے، لوگوں کے دلوں کی خواہش یہ بنا دے، ان کی حسرت یہ بنا دے کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ شوق پالنے لگ جائیں کہ کب وہ وقت آئے ہم بیت اللہ کے اندر چلے جائیں. ایک مسلمان کی یہ طرف ہونی چاہیے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. تحوی الیہ، یہ تحوی خواہشات کے مادے میں. خواہشات، اللہ کہتے ہیں خواہشات کی اتباع نہ کرو. لا تتبعوا الخطوات الشیطان.
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کا مادہ اس کے اندر انسان کی خواہش اور تمنا اور حسرت اور دلی محبت یہ بن جائے کہ میں نے بیت اللہ جانا ہے، یہ مومن کی طرف ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ جتنا میرے طاقت کے اندر ہے میں نے تو کر دیا، اب اس گھر کو آباد کرنا تیرا کام ہے۔ انسان ظاہر کا مکلف ہے، ہم بھی ظاہر کے مکلف ہیں، جتنا ہمارے بس کے اندر ہے ہم نے وہ کام کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا گیا۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا مزیدار ہے، تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل اور رزق عطا فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ دل کے اندر تمنا اور خواہش لے کے آئیں، ایتے کھان واسطے بھی ککھ نہ لبے، ایک دفعہ آ جائے دوسری باری توبہ توبہ کر دے رہے بھوکا ہی مرنا ہے جی جا کے نہ۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ٹھیک ہے اس بستی کے اندر گھاس بھی نہیں، پھوس بھی نہیں، سبزہ بھی نہیں، فصلیں بھی نہیں، نباتات بھی نہیں، درخت بھی نہیں، پھل بھی نہیں، سبزیاں بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن تیرے خزانوں کے اندر کمی تو نہیں ہے۔ تو اسباب کے مطابق نہیں چلتا، تو قوانین کے مطابق نہیں چلتا، تو قوانین اور اسباب کا محتاج نہیں ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو ان بغیر اسباب کے بھی دینے کے اوپر قادر ہے۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے باسیوں کو رزق سے نواز دے۔ اللہ نے اپنے ابراہیم کی دعا کو پھر کیسے قبول کیا؟ جانے والے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے آج بھی کرتے ہیں، جو اس بستی کے اندر گیا خدا کی قسم اتنے رزق کی فراوانی آپ کے شہر کے اندر نہیں جتنی وہاں پہ۔ لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ موجود ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مجھے کھانا نہیں ملا۔ بے موسمی پھل وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ آپ کے شہر کے اندر کپاس کی گندم ہے، کپاس کی فصل ہے، آپ کے شہر کے اندر گنے کی فصل ہے، آپ کے شہر کے اندر گندم کی فصل ہے، آپ کے شہر کے اندر چاول کی فصل ہے، پھر بھی بحران ہے، پھر بھی بحران ہے۔ کبھی آٹا نہیں ہوتا، کبھی چاول نہیں ملتا، کبھی چینی نہیں ملتی، کبھی جو ہے نا پٹرول نہیں ملتا۔ جدید دور کے تمام اسباب ہونے کے باوجود پھر بھی جو نا غذائی قلت ہو جاتی ہے، کبھی پانی نہیں ملتا۔ اس زمین کے نیچے پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ آج تک کوئی حاجی یہ شکایت نہیں کر سکتا میں باتھ روم میں گیا ہوں مجھے پانی استنجا کرنے کے لیے نہیں ملا۔ آپ کے شہر کے اندر کوئی بڑا جلسہ ہو نا، بڑا جلسہ کسی مسجد کے اندر بھی ہو، افراد آ جائیں زیادہ، آپ کی توقع سے زیادہ آ جائیں، ٹینکی خالی ہو جاتی، پانی نہیں ملتا۔ اسباب ہونے کے باوجود، یہاں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اس شہر کے اندر غلہ بھی ہے، اناج بھی ہے، یہاں کی زمین بھی جو ہے نا وہ زرخیز ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی غذائی قلت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تو دیکھیں، اس بستی کے اندر زمین کے نیچے پانی کا نام و نشان نہیں، باہر سے ٹینکر آتے ہیں خرید کے لے کے آتے ہیں، اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے شہر میں 40-45 لاکھ اکٹھا بندہ آ جائے، انتظامیہ نے وقت پہ آ جائے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں، رزق بھی ان کو مل رہا ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، پھل بھی مل رہی ہیں، دودھ بھی مل رہا ہے، سبزیاں بھی مل رہی ہیں، ہر چیز کھانے کو مل رہی ہے، بلکہ بے موسمی پھل جو ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ میرے ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، جس وقت ان کو پھل بھی ملیں گے، روزیاں بھی ملیں گی، سبزیاں بھی ملیں گے، کھانے بھی ملیں گے، اب معاش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ بسا اوقات انسان جو نا عبادت کے اندر اس کا دل اس لیے بھی نہیں لگتا کہ اس کو معاش کی تنگی ہوتی ہے، معیشت کی تنگی ہوتی ہے، تجارت صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، بچوں کے لیے اس نے اپنا کام کرنا ہونا تو نہیں ایسے چاہیے، غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، غلط ہے یہ۔ اللہ نے جو ہمارے لیے عبادت مقرر کی ہے، معیشت اس کے اندر جو ہے نا خلل نہیں ہونی چاہیے،
لیکن ایمان کمزور ہے نا ہمارا، بعض اوقات یہ چیزیں تنگی کے سبب جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے اندر اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اس بیچارے کو عبادت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا تو دیکھیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اگلا جملہ کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ جس وقت روٹی بھی ان کو مل گئی، پھل بھی ان کو مل گیا، سامان بھی مل گیا، اشیاء خورد و نوش بھی ان کو مل گئی، اب ان کو یہ فکر نہیں کہ ہم نے اپنے بال بچے کا پیٹ جو ہے نا وہ کس طرح پالنا ہے۔ جس وقت وہ بے فکر ہو جائیں گے، ساری توجہ تیری شکر کی طرف ہو جائے گی، پھر جو ہے نا اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کے اندر جو نہ لگ جائیں گے۔ لعلہم یشکرون، یہ نعمتیں ان کو اس لیے دے تاکہ جو ہے نا وہ تیری شکر گزار بندے جو ہے نا بن جائیں، دل جمی کے ساتھ جو ہے نا عبادت کرنے لگے۔ اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جو ہے نا دعائیں ہیں۔ تعمیر کعبہ کے موقع کے اوپر آپ نے ایک دعا جو ہے نا یہ بھی کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں نفسا نفسی کا عالم نہ ہو، یہاں جو ہے نا یہ کیفیت نہ ہو کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے نا لوٹا جا رہا ہے، یہاں قتل و غارت کی جو ہے نا کیفیت نہ ہو، یہاں لوٹ کھسوٹ کی کیفیت نہ ہو، یہاں بدامنی نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں بھی ہوں گی تو پھر تو بیت اللہ کوئی آئے گا نہیں۔ امن کا گہوارہ بنا دے، دینی اعتبار سے بھی امن ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی امن ہو۔ اللہ نے کہا من دخلہ کان آمنا، ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا، جو اس شہر کے اندر آ گیا وہ امن کے اندر آ۔ اب یہ امن دین کے اعتبار سے بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیسی کیسی باتیں جو ہے نا حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلی تھی، کیسی کیسی دعائیں نکلی تھیں، وہ جو دعا نکلی تھی اللہ نے ویسے ویسے ہی قبول کر۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو میری دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، تجھ سے کون سی چیز جو ہے نا مخفی ہو سکتی ہے۔ ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اوے قربانیاں کرنے والوں، حج کرنے والوں، ابراہیم کا نظریہ تو سنو، ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں، زمین و آسمان کا کوئی تنکا ایسا نہیں، زمین و آسمان کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے اوپر مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اللہ اس کو نہ جانتا ہو، ایسا کوئی تنکا نہیں۔ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، زمین کی تہ کے اندر کیا ہے، کتنے خزانے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، ظاہر ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، باطن ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی جاننا ہے۔ یہ تیری صفت ہے نا کہ ہر چیزوں کو جاننے والا، خفیہ اور ظاہر کو جاننے والا صرف تیری ہی صفت ہے، تیرے سوا کوئی اور ہستی کائنات کے اندر ایسی نہیں جو ان چیزوں کو پہچان لے۔ اب ایک بندہ قربانی کرے اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ میرا پیر بھی جانتا ہے، وہ ابراہیمی کھلانے کا حقدار ہے۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جائے اور ادھر پہنچ کے یہ کہ میرے پیر صاحب ادھر مکے کے اندر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، پرلے درجے کا بے ایمان مشرک تو ہو سکتا ہے، ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ حج پہ جانا ہے، قربانی کرنی ہے، پہلے ابراہیم والے نظریے کو اپنے اندر جو رکھو۔ ابراہیم کا کیا نظریہ ہے؟ ہر جگہ سے سننے والا تو، انکا انت السمیع الدعاء۔ یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ ہر جگہ سے جاننے والا تو، پہچاننے والا تو، دینے والا تو، لینے والا تو، عزت اور ذلت کا مالک تو۔ جس وقت اللہ رب العزت کی صفات کو اس کے ساتھ خاص نہیں سمجھو گے اور شرک سے اس کو بے نیاز نہیں سمجھو گے، نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیری قربانی قبول۔ حج اور قربانی کے اندر
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں. اوے حاجی، اوے حج کرنے والے، او قربانی کرنے والے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی اتباع کر. حنیفہ وہ بابیوں سے اور بزرگوں سے اور اولیاء اللہ سے اور قبروں سے اور مقبروں سے اور مزاروں سے اور آستانوں سے جان چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اسی کو پکار دے. یہ قبروں والے اور مزاروں والے اور مقبروں والے اور خانقاہوں والے جھوٹیاں اور سچیاں سرکاراں، یہ جو تم نے ان کو نام دے رکھے ہیں، یہ لجپال سائی ہیں، یہ فلاں سائی ہیں، یہ فلاں سرکار ہے، یہ بڑی سرکار ہے، یہ جناب کھوٹی قسمت خرید، یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. جو اتنے بے بس ہوں وہ تمہارے لیے مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں. ابراہیمی نظریہ جب تک اپنے دل کے اندر نہیں بٹھائے گا، توحید کو اپنے سینے کا جو نا تاج نہیں جو نا وہ بنائے گا، اتنی دیر تک تیری قربانی بھی قبول نہیں اور تیرا جو نا حج بھی قبول نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ایک شوق ہے. میرے ابراہیم کے شوق کو تو دیکھو کیسی طرف اور لگن کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ایسے مخصوص ہوتا ہے ابراہیم کی طرف یہ ہے، مولا یہ تیرا گھر آباد ہو جائے، بھائی کسی طریقے سے آباد ہو جائے، بار رونق بن جائے. اللہ کہتے ہیں اچھا میرا ابراہیم ایک کام کیجئے، کھڑے ہو جائیے اسی پتھر کے اوپر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے جبل ابی قبیس کے مقام کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا تھا. حکم ہو گیا اذن فی الناس بالحج، اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. کھڑے ہو جائیے، اذان دیجئے. اذن فی الناس بالحج، یہ نماز کی اذان نہیں ہے، یہ حج کی اذان ہے جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چکے ہیں. ایک روایت کے اندر جو آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینے لگ پڑے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے مولا کس کو اذان دوں؟ اذان دینے کا مقصد تو بلانا ہوتا ہے، اذان دینے کا مقصد تو دعوت دینا ہوتا ہے، اذان دینے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے آواز دی جائے آ جاؤ بھائی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. میں تمہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوں، اسی میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے. کوئی سننے والا بھی تو ہو. یہ تو وادی غیر ذی زر ہے، نہ بندہ نہ بشر نہ بستی، کوئی چیز نہیں. کس کو سناؤ، کس کو دعوت دوں، کس کو جو نہ آواز پہنچے گی میری؟ آبادیاں تو دور دراز ہیں، یہاں تو بیت اللہ کے ارد گرد کوئی چیز ہی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی بندہ نہیں، بشر نہیں. اللہ کہتے ہیں تیری دی ہوئی اذان کو میں وہاں تک پہنچاؤں گا. آج تک جدید دور ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود، لاؤڈ سپیکر ہونے کے باوجود، ذرائع ابلاغ ہونے کے باوجود، جرائد اور رسائل اور اخبارات ہونے کے باوجود، ریڈیو ٹی وی ہونے کے باوجود، انٹرنیٹ جیسی جدید جو ذرائع ابلاغ ہونے کے باوجود، میری اور آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک ابراہیم کی آواز پہنچی. اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچا دی. کہاں تک پہنچی؟ قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کی کان تک اللہ نے ابراہیم کی آواز پہنچا. میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اطراف عالم کے اندر جتنی بستیاں تھیں سارے لوگوں کے کانوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ لوگ
جو ابھی تک اس دنیا کے اندر آئے نہیں، اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے یا اپنی باپ کے پشت کے اندر تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پیٹوں کے اندر جو بچے تھے یا والدین کی سلب کے اندر قیامت تک آنے والے جو بچے تھے، اللہ نے ان تک بھی وہ آواز جو نہ پہنچا دی۔ اور اس آواز کے اوپر جس نے اس وقت یہ کہا تھا نا عالم ارواح کے اندر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس نے ابراہیم کی اس پکار کے اوپر، ندا کے اوپر، اذان کے اوپر، آواز کے اوپر، صدا کے اوپر لبیک کا کلمہ اپنی زبان مبارک سے جو ہے نہ نکالا، دنیا کے اندر آیا، اللہ نے اس کو بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب کی۔ اور جس نے لبیک نہیں کہا مر گیا ہے، سرمایہ ساتھ لے کے قبر کے اندر تو چلا جائے گا، حج کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ عالم ارواح تک جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دی۔ اذن فی الناس بالحج، اذن فی الناس بالحج، اذان دینا تیرا کام ہے، اس گھر کو آباد کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ تو دیکھے گا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، لوگ پیدل بھی آئیں گے، اونٹوں کے ساتھ بھی آئیں گے، جانوروں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے، قریب سے بھی آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے، سات سمندر پار سے بھی جو ہے نا آئیں گے، اتنی دور سے آئیں گے کہ ان کے جانور، ان کے اونٹ چل 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 کے ضامر بن گئے ہوں۔ ضامر اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ طویل سفر کرنے کی وجہ سے وہ دبلا پتلا لاغر ہو گیا، ابتدا سے لاغر نہ ہو، پہلے موٹا تھا۔ تو آپ جب جاتے ہیں وادی کاغان، گلگت، آپ کیا کہتے ہیں؟ کھٹارا گاڑی لے کے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے پنڈی تک بھی نہیں پہنچنا، آپ عمدہ گاڑی لے کے جاتے ہیں، جس گاڑی کے ٹائر بھی ٹھیک ہو، جس کے شاک بھی ٹھیک ہو، جو کھچائی بھی صحیح کر سکتی ہو۔ تو جس بندے نے سات سمندر پار سے پیدل آنا ہو، اونٹ کے اوپر آنا ہو، وہ مریل اونٹ کے اوپر آئے گا؟ وہ تو دیکھے گا طاقتور اونٹ، جو مضبوط جو اونٹ ہو، اچھی جو سواری ہو، جو مجھے بیت اللہ تک پہنچا دے۔ جب چلا تھا اس وقت تو بڑا مضبوط اونٹ تھا، طاقتور تھا، لیکن سفر اتنا طویل تھا، سفر کر کر کے چل کے جناب اس کا اونٹ جو نا مریل سا بن، اس کو کہتے ہیں ضامر۔ یأتوک رجالا من کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، اپنے نفع کی جگہ کے اوپر حاضر ہو جاؤ، پہنچ جاؤ۔ لیشہدوا منافع لہم، اوے گجرات والو، اوے جامعہ امینیہ والو، آپ کے شہر کے اندر اللہ نے وہ نفع نہیں رکھا جو نفع اللہ نے اس بستی کے اندر رکھا ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیشہدوا منافع لہم، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اللہ نے وہ منافع نہیں رکھے، وہ منفعت نہیں رکھی جو اللہ نے مکے کی سرزمین کے اوپر رکھی ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، اپنی منفعت کی جگہ کے اوپر پہنچو، نفع کی جگہ کے اوپر پہنچو۔ اور تم تو کاروباری ہو، تاجر ہو، بیوپاری ہو۔ تاجر جو ہوتا ہے وہ گھاٹے کا سودا تو نہیں کرتا، جہاں پہ اس کو نفع ملتا ہے وہاں پہ جاتا ہے۔ میں اللہ کہتا ہوں جو نفع میں نے وہاں پہ رکھا ہے، روئے زمین کی کسی بھی خطے کے اندر نہیں رکھا۔ لیشہدوا منافع لہم، چاہیے کہ تم اپنے منفعت کی جگہ کے اوپر حاضر ہو، پہنچو۔ کیا منفعت ہے؟ دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے۔ دینی کیا منفعت ہے؟ دینی منفعت یوں ہے، ایک نماز جہاں پہ پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب یا زیادہ سے زیادہ 27 نمازوں کا ثواب، وہاں پہنچ جاؤ گے، میں اللہ ثواب اتنا بڑھا دوں گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ منفعت ہے کہ نہیں؟ نفع ہے تو نہیں؟ 1,00,000 نمازیں آپ یہاں پہ پڑھیں، وہاں پہ صرف ایک نماز پڑھیں، کتنا اجر اور ثواب ہے۔
منفعت اتنی بڑی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا یوم ولدتہ امہ، جس بندے نے بیت اللہ کا حج کیا للہ، اللہ کے لیے، ابراہیمی بننا ہے نا، ابراہیم کا ہر عمل جو نا اللہ رب العزت کے لیے تھا، جس نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے نہیں، الحاج فلاں 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 لکھوانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر جو نا اپنا اعتماد جمانے کے لیے نہیں، کاروباری ہو تو چھریاں تیز کرنے کے لیے نہیں، نا اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے حج کیا اور وہاں پہ پہنچ گیا، کوئی بھی بے حیائی کا کام اس نے حج کے دوران نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے قریب بھی جو نا نہیں گیا، لم یرفث، اپنی بیوی سے بھی اس نے جو ہے نا کوئی ایسی شہوت کے اوپر مبنی گفتگو اس سے نہیں کی، لم یفسق، اور فسق و فجور کے کام سے بھی جو نا اپنے آپ کو روکے رکھا۔ میں محمد اس کو گواہی دیتا ہوں، میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں، اللہ نے اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جیسے آج ہی اس نے اس کی ماں کو جنم دیا۔ پیدا ہونے والا بچہ بالکل معصوم، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حاجی جس کا حج اللہ قبول کر لیتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اجلا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ منفعت کسی اور جگہ پہ ملے گی؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آئیے ایک اور منفعت جو ہے وہ ذکر، یہ تو دینی منفعت ہے، دنیاوی منفعت بھی ہے۔ ہاں جی، حاجی صاحب آپ کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے۔ اچھا جی، آپ کہاں سے آئے؟ بنگلہ دیش سے آئے۔ آپ کہاں سے آئے؟ امریکہ سے آئے۔ آپ افریقہ سے، فلاں سے فلاں۔ اچھا جی، امریکہ والا کہتا ہے ساڈے ملک دا جڑا وزیر اعظم ہے نا، اے تے عیسائی ہے بڑا چنگا، بڑا اچھا جی، اس نے ہمیں بڑے منافع دیے جی، عوام کا خیر خواہ جی۔ دوسرا جناب کوئی اپنے ملک کی تعریف کرنے لگا۔ پاکستان کی جس وقت باری آئی، معذرت کے ساتھ پاکستانی نے کہا ایک چور کو جان چھڑائی دی، دوجا چور مسلط ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو حکمران جو نا پڑھنے درجے کے عیاش اور بدماش اور بے ایمان ہیں، پہلے حد 2.5 لاکھ کا ہوتا تھا، اب جناب 9-10 لاکھ کا پہنچ گئے۔ یہ تو کھاؤں گا، یہ تو ہمیں بھی نہیں بخشتے، ہمیں بھی معاف نہیں کرتے۔ پہلے کچھ پٹرول مل جاتا تھا، اب غریب کی طاقت سے باہر ہے۔ اب ہر موٹر سائیکل چلانے والا سوچ رہا ہے یار سائیکل نہ دینا، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ ان کو رسوا کرے جو عوام، غریب عوام کے اوپر جو ظلم جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، میں آپ کو علی اعلان یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا پیپل پارٹی ہو، یہ سب جو ہے نا ملک کے بھی غدار ہیں اور جو ہے نا آپ کے دین کے بھی غدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، آپ کے وطن کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، آپ کے دین کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، کوئی غریب عوام کے لیے بھلا سوچنے والا جو نہیں ہے۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ ہمیں نیک حکمران جو ہے نا وہ عطا کرے۔ جو حاجیوں کو نہیں بخشتا وہ کسی اور کو کیا بخشے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دیگر اقوام عالم سے آئے ہوئے مسلمان جس وقت مل بیٹھیں گے، اللہ اکبر، مذاکرہ کریں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ امریکہ سے آنے والا، افریقہ سے آنے والا، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پختون ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کسی بھی بستی کے ساتھ، کسی بھی رنگ کے ساتھ، کسی بھی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ایک ہی اس کا لباس ہے، ایک ہی اس کا ترانہ ہے، ایک ہی طرح کے افعال ہیں۔ خدا کی قسم جتنی یگانگت اور جتنا اتحاد اور جتنے اتفاق کا مظاہرہ حج بیت اللہ کے اندر ہے، مساوات کا مظاہرہ کسی عبادت کے اندر۔ جب وہ مل بیٹھیں گے دشمن، یہ آپس میں بیٹھ، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں گے، سچ بتاؤ آپ کو نفع ہوگا کہ نہیں؟ دشمن جلے گا کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے خلاف اکٹھے ہو گیا،
آج اگر مسلمان کو مار پڑ رہی ہے تو آپ کے تفرقے کی وجہ سے، آپ کی تفریق کی وجہ سے۔ ایک مسلمان کا منہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ہم میں اتفاق نہیں، ہم نے دشمن سے کیا لڑا؟ یہی وجہ ہمارے اوپر بے دین قسم کے حکمران جو ہے نا مسلط ہو گئے۔ ہم نے دین سے منہ موڑا، اللہ ہم سے ناراض ہوا، ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم روز بروز پریشانی کا سامنا جو ہے نا کر۔ آپ کے ملک کے اندر اسباب کی کمی نہیں ہے، گندم کی کمی نہیں ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، پیٹرول کی کمی نہیں ہے، ساری چیزیں وافر مقدار کے اندر موجود ہیں، صرف ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی جہنم جو ہے نا وہ نہیں بھرتی۔ ان کو ملنے کے لیے مفت ہے، جن کی لاکھوں کروڑوں تو تنہائیں ہیں ان کے لیے سارے اسباب ہیں، ان کو جناب پیٹرول بھی فری ہے، ان کی رہائش بھی فری ہے، ان کو ملازمین بھی ملے ہوئے، نوکر بھی ملے ہوئے، چاکر بھی ملے ہوئے، اور جس کی معمولی سی تنخواہ ہے اس سے ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں۔ خدا را اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جو نہ اپنائیے۔ اور ایک اور بات، لیشهدوا منافع لهم، دنیا کی منافع آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کیا منفعت اللہ رب العزت نے اس چیز کے اندر رکھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان حج اور عمرہ کرتا ہے کبھی بھی جو ہے نا وہ غریب نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، اس کی دولت کم نہیں ہوتی۔ اللہ نے عبادت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر لاکھوں خرچ کر دینا، آپ کے پیسوں کے اندر کمی واقع ہو۔ نیا مکان بنایا، پیسے کم ہو گئے، جداد خریدی، پیسے کم ہو گئے۔ دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں، انصاف کے اوپر مبنی پوری زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کریں، کبھی بھی آپ کا پیسہ کم نہیں۔ آپ جو نا حج کریں کثرت کے ساتھ، عمرہ کریں کثرت کے ساتھ، کبھی بھی آپ کی دولت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے کرنا، مسلسل کرنا، بے شک کثیر رقم جو ہے نا لگا کے تم کر دیو، اپنا سرمایہ کثیر جو ہے نا وہ خرچ کر دیو، لیکن یاد رکھو یہ حج اور عمرہ تمہاری دولت کو اندر اضافہ کرے گا اور تمہارے فقر کو ختم کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچا حاجی اور ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔